بی بی مریم نام سنا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے بی بی مریم کی اماں کا نام ہے بی بی حنا. کیا نام ہے بی بی؟ علماء نے لکھا ہے حمل ہو گیا. بی بی رب کی دربار میں بیٹھی اور کہنے لگی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم. کیا علاقہ بتایا؟ کلور والے ہو، کلندر آباد والے ہو، اللہ توانو کلندر بڑھاوے. تے کلندر تب بنو گے جب پکے موحد ہو. توحیدی کلندر ہوتا ہے، موحد کلندر ہوتا ہے. کلندر وہ بنتا ہے جو ایک رب کے در کا پجاری ہوئے، در دا پجاری نہ ہوئے. کلندر وہ بنتا ہے جو اللہ کو بلائے، جو اللہ سے مانگے، جو رب نال گلہ کرے. ہائے ہائے دنیا والو، کلندر وہ ہوتا ہے جو دکھ اور تکلیفوں میں ایک کوئی رب دا سہارا لوے، ان دا عقیدہ ہوئے تے کرن والی ذات اللہ تیری. میں دردہ پجاری نہیں، تیرے دردہ پجاریاں. آئیے بس یہی واقعہ بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ نے یاد کیا شروع کریں گے. بی بی صاحبہ کہنے لگی میرا اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے جب یہ دنیا میں آئے گا میں تیرے نام واسطے آزاد کر دوں گی. کیوں کہا؟ سنیے گا، غور کیجئے گا. فہم، گمان، تصور، امید کیا تھی کہ بیٹا ہو. کیا آئے گا؟ لفظ بولے کیا آئے گا؟ بیٹا آئے گا. مہینے گزرتے چلے گئے. جب ٹائم پورا ہو گیا وضع حمل کی تکلیف ہوئی. اللہ تیرے سمجھانے لے تو قربان نہ بن جا. میں حیران ہوتا ہوں یہی بات بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا. کیا الفاظ ہے، کیا الفاظ ہے؟ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ. جب وضع حمل ہوا کیا دیکھتی ہے؟ بولو یار. ماں دین میں کیا تھا؟ بیٹا ہوگا. اب یہ بتائیں ولیہ بی بی ہے، اللہ کی ولیہ ہے، اندر ایک بچہ پرورش پا رہا تھا. کتنا فرق ہے، کتنی مسافت ہے. ادھر دیکھیں، ہے مسافت؟ کوئی مسافت نہیں ہے. خود اللہ کی ولیہ بی بی ہے، اسے خود کو پتہ نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں جو ایک اور جان پرورش پا رہی ہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. وہ بیٹا ہے یا سارے بولو وہ بیٹا ہے یا. اس وقت پتہ چلا جب سامنے دیکھا تو بیٹی ہے. کہنے لگی اللہ میں تاتی جان بیٹھی. آواز آئی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثیٰ. او میری بندی جو بیٹا تو مانگ رہی تھی ہم نے جو تجھے بیٹی دی یہ بیٹی بیٹے سے کئی حصے زیادہ اعلیٰ ہے. یہاں سے
یہاں سے ایک اور بات بھی معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے کہنے لگاؤ بیٹی آ جائے منہ خراب نہ کیا کر، ایک بیٹی دوسری بیٹی تیسری بیٹی، میرے تیرے منہ پہ 12 بجنے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتا ہے۔ کوئی بدبخت ایسے بیوی کو ڈیوورس لکھ دیتے ہیں، ارے بابا تیری بیوی دا کوئی قصور نہیں، بیٹیاں بیٹے دینے والی ذات ہے، تے کلے اللہ دی ذات۔ یہی باتیں میرے نبی نے سنائی، یہی مسئلہ بتایا، الہ کا مطلب سمجھایا۔ معبود کلا اللہ ہے، وہ دی عبادت کرنی ہے۔ اب ریاکشن شروع ہوا، کسی نے پتھر اٹھائے، کسی نے گالیاں دی، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن قربان جاواں میرا نبی اپنی سیرت کو، اپنے اس پیغام کو مکہ، مدینہ، طائف، بازار، جہاں جہاں کوئی ملتا گیا میرا محمد دعوت پیغام دیتا گیا۔ شاعر کہتا ہے محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن، کیویں رب دا قرآن سنیندا گیا۔ کلندرآباد والے ہو، سورت بھی میرے نبی دی آلہ، سیرت بھی میرے نبی دی آلہ، ہائے دنیا والو مقام بھی میرے نبی دا آلہ، پیغام بھی میرے نبی دا آلہ۔ اگر تو کامیابی کامرانی دنیا اور آخرت دی اندر جانا ہے، میرے نبی دا مقام تے بھی ایمان لا، تے میرے نبی دے پیغام دے اتے بھی ایمان، میرے نبی دی صورت نو بھی من، تے میرے نبی دی سیرت نو بھی من، میرے نبی دے پیغام نو بھی من۔ آئیے سیرت اتھو شروع ہوئی ہے، اگلے باتیں جیڑا سبحان اللہ، پھر میرے نبی کی زندگی آئی، میرے نبی کا طریقہ آیا، میرے نبی کی شریعت آئی، اللہ کا قرآن میرے سامنے آیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ بھی میرے نبی کی سیرت کا پہلو ہے۔ اور میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں نے اپنے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ دیکھو میرا نبی دا اخلاق کیڑا پیارا، کردار کیڑا پیارا، میرا نبی دا چلن کیڑا پیارا، میرا نبی دا اٹھن کتنا پیارا، میرا نبی دا بونا کتنا پیارا۔ او میرے نبی دی امت دے لوگوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میرے نبی کی زندگی کو فالو کرو، میرے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارو، میرے نبی کی اداؤں کو دیکھو، میرے نبی کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو۔ جس طرح صحابہ نے میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، اللہ نے ان کو کامیابی کا پیغام دنیا میں سنا دیا ہے، اور اللہ نے ان کو راضی ہونے کا جو ہے اللہ نے پیغام دنیا میں سنا دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ صحابہ سے دنیا تے راضی ہو گیا، صحابہ رب پہ راضی ہو گئے ہیں۔ اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، انہوں نے سیرت طیبہ پہ ایسی زندگی گزاری۔ ایک بات کرتا ہوں سنت کی، میرے نبی کا صحابی ہے، نام حضرت حذیفہ، زور سے، کہیں مہمان ہو گئے، ساتھ بڑے بڑے لوگ بھی ساتھ تھے، ایک جگہ پہنچے، دسترخوان لگا، کھانا تناول فرما رہے، کھانا کھا رہے، لقمہ توڑا، سالن میں ڈبویا، ایسے ڈبو کے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں،
لقمہ نیچے گر گیا. لقمہ سارے بولے لقمہ. جو ہی گرا، صحابی رسول تھے، نبی کی سنت سامنے کھڑی تھی، جلدی جلدی سے نیچے پڑا ہوا لقمہ اٹھایا، کپڑے سے صاف کیا، دوبارہ سالن میں ڈبو کے کھانے لگے. برابر میں بندہ بیٹھا تھا، کوہنی ماری، حذیفہ کیا کر رہے ہو؟ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، وزیر و مشیر بیٹھے ہیں، کوہنی کے مارنے کی دیر تھی. محمد صحابی دا ایمان جوشش آ گیا ہے. اس نے کہا تیری نظریں ان لوگوں پہ ہیں، میری نظریں محمد کی سنت پہ ہیں. الفاظ جو بولے ہیں وہی سناتا ہوں. کہنے لگے اترکو سنت حبیبی بہاؤلاء الہمقا، ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنی محمد کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. تیری نظریں ان پہ ہیں، میری نظریں محمد کی سنت پہ ہیں، لہذا میں لقمہ دوبارہ سالن میں ڈبو کے کھاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. جو بندہ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرے، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. کتنے لوگ ہیں جو کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، شان بھی مقام بھی. کون سا